اب سی سی ڈی کری جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ سہیل زبر چٹھا صاحب کہاں گئے تھے؟ بھاگ گئے تھے نا. اب کیا کر رہے ہیں انہوں نے؟ اور سی سی ڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ گورنمنٹ گئی تو سی سی ڈی بھی ہو گئی. سکتا ہے اگلی یہ گورنمنٹ گئی آگے تو گئی، بندے یہ بھی بہت گئے. اچھا طریقہ ہے سی جی ڈی کو قائم رکھے. شہباز شریف بندے مارتا تھا؟ نہیں مارتا تھا. شہباز مرواتا تھا؟ نہیں مرواتا تھا. یار مریم کو کیا پتا، شہباز صاحب کو کیا پتا. یہ سی سی ڈی نے 500 بے گناہ لوگ مار دیے میں آپ کے نظر. دیکھیں وہ اتنی لمبی لسٹ نکالتے ہیں 80 مقدموں کی، 4 مار دیے، 3 مار دیے، صبح تک 7 ہوتے ہیں. کہ آپ بدماشوں نے سی سی ڈی کے خوف سے بدماشی سے توبہ بھی کی ہے اور انہوں نے قانون پسند شہری بننے کا یقین بھی دلایا ہے. یہ تو نکالتے ہیں اور مارتے ہیں، نکالتے ہیں اور مارتے ہیں، جیلوں چلا رہے ہیں، مار رہے ہیں. اگر پولیس والے پتہ کو یار گولی میں نہیں لگتی تو آپ کے نزدیک جعلی ہے پولیس مقابلہ. بالکل جعلی ہے. سارے مقابلے اس طرح ہی ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے. سی آئی کے پاس اب کچھ نہیں ہے. سی آئی اے کے جتنے لوگ تھے وہ سارے سی سی ڈی میں مرج ہو گئے اور انہوں نے اب پنجاب میں 36 نئے تھانے تعمیر کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں کئی سال، 1 دہائی لاہور پریس کلب کے صدر رہے ہیں، بی ایف یو جی کے صدر رہے ہیں، صحافیوں کے نمائندہ ہیں. کرائم رپورٹنگ انہوں نے بہت عرصہ کی ہے لاہور شہر میں، اور بنیادی پہچان ان کی کرائم رپورٹر کی ہے، اور ہم ان کو کرائم رپورٹر کے طور پہ جانتے ہیں زیادہ. جرنلسٹک سیاست کے طور پہ تو ایک الگ پہچان ہے، لیکن کرائم رپورٹنگ کی ان کی اپنی ایک اور پہچان ہے. ارشد انصاری صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ارشد انصاری صاحب. وعلیکم السلام مزمل صاحب. ارشد انصاری صاحب، میں آپ کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس ویڈیو میں آپ نے سی سی ڈی کے حوالے سے کافی تنقید کی. اب ایک میں نے عوامی رائے یہ بھی لی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کے حوالے سے بہت امن ہوا ہے، گینگسٹرز کھوڈے لائن لگے ہیں، لوگوں نے معافیاں مانگی ہیں، بتے بند ہوئے ہیں، جو ہینیس کرائم کے ملزمان ہیں وہ ایلیمینیٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کراچی کو دیکھیں، آپ ملک کے دوسرے حصوں کو دیکھیں اور پنجاب کے امن کو دیکھیں. تو میں نے سوچا ارشد انصاری سے پوچھوں، اسے امن پسند نہیں آ رہا، لا اینڈ آرڈر اچھا نہیں لگ رہا؟ نہیں دیکھیں، میں یہ جو آپ کا سوال ہے نا، میں اس پہ بات بالکل یہ بات درست ہے کہ امن تو ہوا اور کرائم کے ریشو میں کمی آ گئی. مزمل صاحب میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ کیا یہ اس کا حل ہے؟ یہ اس کا حل نہیں ہے. آپ ایک قانون دان کے گھر پیدا ہوئے، آپ ایک بہت بڑے قانون دان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. سہروردی صاحب ایک معروف قانون دان تھے، اللہ غنی کا رحمت فرمائے انہیں. بات یہ ہے کہ کس معاشرے میں کس جگہ پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے، کون سے معاشرہ میں، کس ملک میں، کس جگہ پہ. کیا آپ کا نظام اتنا فسودہ نظام ہے عدالتی، آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ آپ اپنی پروسیکیوشن کو ٹھیک نہیں کرتے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ان جرائم پیشہ افراد کو اگر میں تو ایک مثال دی تھی، اگر زینب قصور میں زینب کی ریپس جو تھے قاتل، ان کو 60 دن میں سزائے موت ہوئی تو ان کو کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ جو لوگ آ رہے ہیں. لیکن مزمل سہروردی صاحب، یہ حل ہے انٹرم، وقتی. یہ حل پورا مکمل حل نہیں ہے. نہ یہ حل ہے کہ آپ 4 مہینے میں 500 لوگوں کو مار دیں. آپ کے پاس یہ تو ہے کہ آپ نے مقابلے، وہ یہ گھسی پٹی سٹوری کہ ہم ملزموں کو لے کے جا رہے تھے، راستے میں سے ملزموں کے ساتھی آئے، انہوں نے گولی مار دی، ان کے اپنی ملزموں کے ساتھیوں کی گولی سے ان کا بندہ مر گیا. بس یہ ایک سٹوری گھڑ لی ہے. پچھلے 500 سے زائد اس وقت پولیس مقابلے میں لوگوں کو پار کیا جا چکا ہے. میں کتنے یہ عرصے میں سمجھتا ہوں کہ 500 لوگوں یہ کو مارا انٹرم گیا؟ طریقہ تو ہے. یہ 4 ماہ میں 500 لوگ جو ہیں، 500 سے زائد، ان کو پولیس مقابلوں میں پار کر دیا گیا. میں ایک مثال بھی دی تھی یہاں پہ، دیکھیں 1997 میں آپ کو سبزہ زار پولیس مقابلہ یاد ہوگا. بالکل. اس میں 2005 میں میرے پاس آتے ہیں طارق عزیز. یاد ہے آپ کو؟ مشرف کا دور، اس وقت وہی صدر پاکستان تھے، وہی پاکستان کے سب کچھ کرتے تھے، وہی تھے سب پاکستان میں جو کچھ کرتے تھے. میرے پاس وہ آتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ انصاری صاحب، میں کہ شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں. کہتے ہیں بالکل آئے شہباز شریف صاحب، ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیں گے. میں کہ شہباز صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیس مقابلہ ہوا، 3 بندے مرے تھے،
تو شہباز صاحب نے، میں کہا شہباز شریف صاحب کیا بندے مارتے ہیں یا مرواتے ہیں؟ بات ہی آپ نے غلط کی. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو اسی میں پکڑنا ہے سبزہ دار میں، تو اسی میں ان کو جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے سزا دینی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 500 لوگ تو گئے مر. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ حکومت 99 سال کی لیز پہ آئی ہے؟ اس حکومت نے کبھی جانا نہیں. جب یہ گورنمنٹ جائے گی، میں تو سی ایم صاحبہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح تو آپ نے حل نکال لیا، لیکن بعد میں جن لوگوں کے لڑکے مر گئے، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا بھتیجا مر گیا، جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ پیچھے بڑے ہاتھ کھڑے ہوں گے جو عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں سے قتل کے پرچے ہوں گے. تو پھر اس وقت آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ میں یہ ہرگز کسی جرائم پیشہ آدمی کے ساتھ نہیں نہیں، ہوں، پر کسی وہ تو جرائم سی پیشہ کے سی ساتھ ڈی نہیں. پہ یہ تو ہوں گے نا، اس کے مریم ساتھ، اس کے نواز پہ ساتھ تھوڑی ہوں گے. وہ تو سی سی ڈی کے ہیڈ پہ ہوں گے نہیں. اگر ہوں گے. بالکل نہیں، بالکل نہیں ہوں گے. یہ مریم نواز پہ، شہباز شریف پہ کیوں پرچہ ہوا تھا؟ میں نے تو آپ کو کہا نا 97 میں، کیا میاں شہباز شریف نے مروایا تھا یا مرا تھا؟ کیوں پرچہ دیا تھا؟ جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے ہائی کورٹ میں، وہ مدعی گئے، انہوں نے شہباز شریف پہ قتل کا پرچہ دے دیا، ساتھ بابر اشرف پہ دے دیا، اور لوگوں پہ دے دیا، ایس پی پہ دے دیا. تمام تر انکوائریز کے باوجود وہ قتل کا پرچہ ہو گیا. ایک وقت میں نیو یارک کا کرائم بھی بہت خراب تھا کہ ٹی وی پہ اشتہار چلتے تھے کہ رات کو آپ جولیانی نے کو. کالوں کو، دیکھیں جولیانی نے کالوں کو مارا. آپ مجھے وہ مثال دیں گے؟ جولیانی وہاں کا میئر تھا جس نے کالوں کو وہاں پہ مارنا کیا، لیکن وہ وہاں پہ گولیاں نہیں تھا مار رہا، وہ آپریشن کلین اپ کر رہا تھا. یہاں پہ یہ کہا گیا سی سی ڈی کے ہیڈ سے. دیکھیں سہیل زبر چٹھا جو ہے، میں ان کے خلاف تھوڑی ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں سہیل زبر چٹھا صاحب، آپ پہلے بھی تو چلے گئے تھے، اس ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور اب جب یہ پرچے تمہارے پہ ہوں گے تو کیا یہ پرچوں میں آئی جی نہیں آئے گا؟ اس پرچے میں سی ایم نہیں آئے گا؟ میں اس 97 کی مثال دیتا ہوں. نہ کبھی شہباز شریف نے بندہ مارا، نہ مروایا، نہ سی ایم مروا رہی ہے، نہ مار رہی ہیں. یہ عدالتوں سے جو پرچے ہوں اچھا گے، ایک نہیں، یہ پروسیس تو 500 جو مکمل شروع لوگ تھے ہوگا، یہ بے اس گناہ پروسیس لوگ. کی میں بات کر رہا ہوں. یہ سی سی ڈی نے 500 بے گناہ لوگ مار دیے ہیں میں آپ کے نظر. دیکھیں، میں بے گناہ اور گناہ گار کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ماورا عدالت قتل کی بات کر رہا ہوں. مجھے کیا پتا یہ گناہ گار ہے بے گناہ ہے؟ میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا. وہ اتنی لمبی لسٹ نکالتے ہیں 80 مقدموں کی، یہ جس نے یہ کیا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ، ڈکیتی، قتل، ریپ ہو، اس کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ابھی اس کو مار دیں. دیکھیں اس کا حل انہوں نے یہ تلاش کیا کہ دھڑا دھڑ بندے مارے جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی 36 تھانے بن رہے ہیں سی سی ڈی کے، 36. انہوں نے 6.5 ارب روپے پہلے لیے ہے، اور یہ جو نیا ایک سی سی ڈی بنایا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، آپ کے پاس پہلے سی آئی اے تھا، ایک نیا اربوں روپے کا ایک نیا سی سی ڈی بنا کے آپ ایک بوجھ ڈال رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ پہ. یہ جو پیسے 8-10 ارب ہے کہیں اور لگا دیں. یہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سی آئی اے بالکل کو کریں، سی سی ڈی میں مرج ان نہیں کر کو دینا چاہیے. عدالتوں سے. سی آئی اے، دیکھیں سی آئی اے کیا کام کرتی تھی؟ یہی بھی تو بندے ہی مارتی تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ اور سی آئی کے پاس اب کچھ نہیں ہے. سی آئی اے کے جتنے لوگ تھے وہ سارے سی سی ڈی میں مرج ہو گئے، اور انہوں نے اب پنجاب میں 36 نئے تھانے تعمیر کر رہے ہیں. وہاں پہ سی سی ڈی علیحدہ پرچہ دے گی. اب جو لاہور پولیس ہے یا پنجاب پولیس ہے، اب ان کے پاس کیا رہ گیا؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس تو یہ 406 تو 506 تو 13ویں 65 تو فلاں یہ وہ کہاں، یہ چیزیں ان کے پاس رہ گئی ہیں. تو میں یہ کہہ میں نے تو میرا دیکھا مقصد بہت یہ سارے ہے کہ آپ، بدماشوں نے سی سی ڈی کے خوف سے بدماشی سے توبہ بھی کی ہے، اور انہوں نے قانون پسند شہری بننے کا یقین بھی دلایا ہے. اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ہم بدماشی نہیں کریں گے. جی اپلوڈ کی نہیں جاتی، اپلوڈ کروائی جاتی ہے نا. آپ جب ان کو لا کے چھتر پھیرتے ہیں نا، اور ان کے پاس اختیار ہے جس کو مرضی اٹھا لیں، تو لا کے چھتر پھیرتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں ایک ویڈیو بناؤ، کان پکڑو، ہاتھ آگے باندھو. یہ ہو رہا ہے مزمل صاحب وہ. اور یہ کب تک ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں، کوئی بھی جرائم پیشہ ہو، کم از کم اس کو، میں یہاں صرف میرا ایک سوال آپ سے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بات کریں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بات کریں، ان سے کہیں کہ جو ریپسٹ قاتل ہے، یہ ڈکیت ہے، اس میں ایک ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے. 6 ماہ کے اندر اندر اس کے کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یا وہ تو واقعی ہے تو انصاری اس کو ہینگ صاحب کر دیں. گواہی دینے کوئی نہیں آتا. شام کو فون آ جاتا ہے، صبح اور گواہی سر دی اس تو کا بندے مقصد، باندھ دیں گے.
لوگ گواہی تو دینے، کون آتا ہے کہ میری بیٹی کو ریپ کیا ہے صبح گواہی دینے، بیٹی کٹہرے میں کھڑی کر دیا آگے لا کے؟ مزمل صاحب اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پکڑ کے ٹرپل ٹو اور شروع کر دیں لوگوں کو مارنا، یہ کیا مقصد ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ گواہی دینی نہیں آتا، ہمارے یہاں یہ وٹنس نہیں آتا، عدالتوں پروٹیکشن میں معاملہ پروگرام بھی نہیں ہے، جو گواہی دے دے وہ تو ساری عمر موت کا پروانہ اس نے اپنے لیے لکھ لیا، اگلا آتا ہے اور پھر مارتا ہے، اس کے لواحقین مارتے ہیں، تو گواہی دیتی سارے بندے کے خلاف۔ مزمل صاحب، کیا یہ اس کا حل ہے کہ کوئی گواہی دینے نہ آئے اس کو مار دیں؟ یہ تو ڈرتے ہیں بدماشوں سے مار دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حل نکالیں، یہ حل نہیں ہے نا۔ مجھے یہ حال کیا بتائیں ہے؟ اس ملک کی عدلیہ تو کہ 20 جو 20 سال فیصلے نہیں کرتی۔ بھائی اس ملک کی عدلیہ کو تو میں کہہ رہا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان سے کہہ رہا ہوں، چیف لے، جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہہ چیف رہا ہوں کہ جسٹس خدا کا پاکستان واسطہ کے آگے تو کوئی رو ایسا... رو مر گئے ہیں، وہ تو او بھائی نہیں مقدموں کا جلدی فیصلہ کرنے کو تیار۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خبر دوں آپ کو، میں نے ہوں، پیچھے ایک سزائے موت کی لسٹ پڑھ رہا تھا۔ اندازہ کریں جن لوگ جو کوٹ لکھپت جیلوں میں بند ہے سزائے موت کے قیدی، ہوں، جن کی صرف ہائی کورٹ میں ابھی اپیل لگنی ہے، 2018 کے لوگ ابھی آئے ہیں، ابھی 7 سال ہو گئے ہیں، وہ سزائے موت کے پھندے پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ اب وہ ہوں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہائی کورٹ میں ہماری نکلے گی۔ آپ کی بات درست ہے کہ وہاں ہوں۔ سے سالوں سال کیسز نہیں نکلتے۔ میرا یہی تو رونا ہے مزمل صاحب کہ خدا کا واسطہ عدالتی فرسودہ نظام کو ٹھیک کریں، ان کو لیں، ان کو سزائیں دیں۔ پپو کے قاتلوں کو سزائے موت ہوئی تھی، بڑا آپ کو یاد ہوگا، ہم چھوٹے تھے، آپ پڑھا ہوگا آپ نے، سزائے موت ہوئی تھی کیمپ جیل لاہور میں۔ انہوں نے وہ لاش کو لٹکا کے ایک تصویر جاری کی تھی۔ اس کے بعد مزمل صاحب کرائم نہیں تھا وہ لاہور میں 2-3 سال، ایک جیب نہیں تھی کسی کی کٹی۔ یار یہ تو کوئی یہ بات نہیں ہوئی، ہم نے زینب کے قاتل ریپسٹ کو 2 مہینے میں پھانسی لگا دی، کیا اس کے بعد ریپ بند ہو گئے؟ نہیں تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ مقابلے ہونے چاہیے، میں کسی طرح میں بھی اس کے جسٹیفائی حق میں نہیں نہیں کر ہوں۔ رہا، میں ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ تو موجود ہے نا۔ اور بھائی میرے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، لوگ گواہی نہیں دیتے، لوگ آتے نہیں ہیں، دھڑ کر کے مار کے ان کو ٹرپل ٹو ان پہ ٹرپل ٹو استعمال کر لے۔ اور میں قطعاً یہ اس بات کے میں تو اس حق میں ہوں ہی نہیں۔ آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جرم کو روکنے کے لیے کیا آپ کے پاس بندے مارنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ آپ کے پاس اور کیا کوئی کریں، کام نہیں ہے؟ پھولوں کے ہار آپ پہنانے شروع کر دیں ان کو؟ اور بھائی میرے، پھولوں کی ہار کی بات ہی نہیں میں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ ان کو کیوں عدالتوں سے آپ کہتے ہیں جی وہاں سے وہ گواہیاں نہیں ہوتی۔ آپ اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو مزمل صاحب پروٹیکٹ نہ کریں۔ میں تو ان کو کل کا دروازہ کھڑکھڑا رہا ہوں، یہ ہمارے ساتھ ہوا ادھر۔ شباز شریف بندے مارتا تھا؟ نہیں مارتا تھا۔ شباز مرواتا تھا؟ نہیں مرواتا تھا۔ کیا بی بی مروا رہی ہے؟ نہیں مروا رہی۔ او بھائی میرے، یہ کل کو چیزیں یہاں پہ آ کے ہونی ہے کہ ہوئے 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 یار مریم کو کیا پتا، شباز صاحب کو کیا پتا۔ او بھائی میرے، یہ آج آ کے پھر جو لوگ کرانا چاہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں۔ میں ان سے یہ تو آپ کہتا کی سی ہوں سی کہ ٹی ان سے کو بات ہوئی ضرور ہے اس کریں، ان ٹاپک کو... پہ؟ آپ کرائم رپورٹنگ کرتے رہے، سی سی ٹی سے بات ہوئی ہے سی سی ٹی کے افسروں سے؟ اور سر میرے پاس سارا ڈیٹا ہے، میں نے ان سے کیا بات کرنی سی سی ٹی سے؟ مجھے تو سارا پتا ہوتا ہے، میرے پاس تو ساری انفارمیشن ہوتی ہے، میں کیا سی سی ٹی سے بات کروں؟ یہ ہم روز رات کو آپ کھولے رات کے 2 بجے کے بعد 4 مار دیے، 3 مار دیے، صبح تک 7 ہوتے ہیں، میں نے کیا سی سی ٹی سے بات کرنی ہے؟ یہ تو نکالتے ہیں اور مارتے ہیں، نکالتے ہیں اور مارتے ہیں، جیلوں سے لا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ او بھائی اگر یہی اس طرح ہی آپ نے کرائم کو ختم کرنا ہے، کراچی میں جب یہ کچھ کراچی 2 صوبوں میں مقابلے نہیں ہوتے، نہ کے پی میں نہ بلوچستان میں، وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں زد میں ہے۔ کراچی میں، سندھ میں نہیں ہوتے، 1.5 سال میں 2 بندے بھی نہیں ہوئے۔ کل ایک ہوا ہے، پرسوں وہ ایک مقابلہ ہوا کراچی میں، وہاں دو پولیس والے زخمی ہوئے بڑے شدید، اور ایک مرا اور ایک 2 بھاگ گئے۔ وہ کوئی مقابلوں کا طریقہ بھی تو بنا لیں، ان کے پاس بے طریقے ہماری جا رہے، ہتھ کڑی نہیں لگی کیا ہوئی ہیں، کریں، خود اللہ کو بھی مرے۔ گولی مار لیا کریں جعلی نہ خود کو کیسے گولی؟ آپ کو تو اور تبھی کیسے؟ یقین آئے گا نا جب پولیس والے کو گولی لگے گی۔ اگر پولیس والے نہیں کو یار، گولی نہیں لگتی تو آپ کے نزدیک جعلی ہے پولیس مقابلہ؟ میں بالکل جعلی ہے، سارے مقابلے اس طرح ہی ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ اپنا شو ضرور کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں گا بالکل جعلی مقابلے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم تو جا کے اسپاٹ پہ ہم تو جا کے سوال جواب کرتے ہیں جا کے۔ اچھا، میرا یہ مقصد گوگی صرف بٹ یہ ہے... وغیرہ کا کیا ہے؟ سنا وہ بھی سی سی ٹی کے خوف سے منظر عام پہ آ گئے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں ٹیپو والے کیس میں، کیا ہے وہ اپڈیٹ؟ نہیں وہ مجھے تو اس طرح ہی پتا ہے کہ وہ گوگی بٹ نے آ کے ضمانت کروا لی ہے، اور ایک پولیس کی جو ایک بڑی ایک ہے ٹیم، وہ ان کی جو ہے وہ بیل فور ریسٹ کے کرا کے پیش ہو گئے، کر رہی ہے کہ آیا کہ اس کا کتنا ہاتھ تھا بلاج کے قتل میں، اور ابھی میرا بیل ہے اس کی اب
देखे ना, अब लोग कह रहे हैं कि गोगी भट्ट को कोई पेश करा सकता था, सीसीडी नहीं पेश कराया है ना, कि वो जमानत कराने पे मजबूर हो गया है, वरना कोई उनको, कोई पुलिस कोई उनको कह सकता था कि आकर पेश हो जाएं। देखें, बात यह है कि इस तरह तो तीफी बट नहीं अभी आया। हम्म। तीफी बट भी बाहर है। हम्म। अगर वो इस इत्मीनान से आया होगा कि मैं बेगुनाह हूं और मुझे अपनी गवाही जाके देनी चाहिए, चेंज जाए कि मुझे उठा के लेके और जलील करें, तो ठीक है। अगर वो गुनाहगार है, बेगुनाह तो बेगुनाह है। मैं ये कहता हूँ, देखे ना, यही यही तो बात है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गोगी बाट को लाया गया इस खौफ से आ गया। आप तो कह रहे हैं सीसीडी के खौफ से आ गया। क्या खौफ है सीसीडी का? मुझे याद तो बताए ना आप सीसीडी सीसीडी करी जा रहे हैं, ये क्या है? कल को आपको पता ही है सुहेल चट्टा साहब कहाँ गए थे? भाग गए थे ना। अब कहाँ, अब क्या कर रहे हैं इन्होंने? और सीसीडी क्या होती है? सीसीडी को नौजुबिल्ला कोई बड़े, उनको कोई ऊपर से वही आ गई है कि आपने बंदे मार रहे हैं? क्या है सीसीडी? कौन लोग वो हैं ये? मैं नहीं जानता आपने इनको, ये कौन टिकटॉक लोग पे हैं। देखा है, वो पहले बनते थे, माए कहती थी सो जा गब्बर आ जाएगा, अब वो कहते हैं सो जा सीसीडी आ जाएगी। और मुजम्मिल साहब, सीसीडी ने करना क्या है? कत्ल अपने ऊपर ले रहे हैं, आपको बात समझ ही नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कत्ल पे कत्ल करी जा रहे हैं, नहीं है कत्ल ये। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये, अच्छा ये आप बताएं, कहते नहीं। पंजाब में जो अंडरवर्ल्ड थी उसकी कमर टूट गई है या नहीं? मैंने आपको कहा, अंडरवर्ल्ड छोड़े, अंडरवर्ल्ड तो और अंडर चले गए सीसीडी के खौफ से। ठीक है ना, ये बंदे उठा के मार देते हैं, उनके घर वाले उठा के मारते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई बाहर चले गए, ड्रग माफिया यहाँ से खत्म हुआ या नहीं हुआ? कोई कोई जेर जमीन चले गए। मैंने तो आपको स्टार्ट में ये कहा कि जुर्म में कमी आ गई, डकैती में कमी आ गई, कत्ल कम हो गए, डकैतियां नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? उन्हें पता है कि यार अगर ये पकड़े गए तो इन्होंने हमें मार देना, कोई जेल में नहीं भेजना, इसलिए हर किस्म का जुर्म कम हो गया। आप मंशियात की बात ना करें, आप कत्ल की, रेप की, हीनियस क्राइम में खासा 60% मेरे ज्यादा वो कमी आ गई। इसलिए कि उनकी तो स्पीड बहुत है ना, वो तो जिस स्पीड से मारते हैं, तो लोगों ने भागना है, अंडरग्राउंड हो जाना है, बाहर मुल्क में भाग जाना है, यहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाना है, कानों को हाथ वो लगा कहते हैं लेने कई हैं। बदमाश मुल्क से भाग गए, पंजाब छोड़ के चले गए, दूसरे सूबों में चले गए हैं या दुबई चले गए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ जेर जमीन चले गए, कोई मुल्क छोड़ गए, कोई शहर छोड़ गए, लेकिन कब तक? कब तक? जब तक क्या सीसीडी वो, है। कब तक? इस गवर्नमेंट की बात करें, सीसीडी की बात ना करें। ये गवर्नमेंट गई तो सीसीडी भी हो गई। सकता है अगली ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट गई आगे तो गई, बंदे ये भी बहुत गए। अच्छा तरीका है सीसीडी को कायम रखे। हो सकता है अमन हो गया, लोग गवर्नमेंट कौन कहेगी सी ये। तरीक इंसाफ की कौन सी चीजें नून लीग ने टो की, और नून लीग की कौन सी चीजें तरीक इंसाफ टो कर रही थी? जरा आप भी तो बताए ना, आप सियासी रिपोर्टर हैं। नहीं, मैं अब तो डबल क्राइम वन रिपोर्टर, डबल मुझे टू बता दें। सारी हुकूमतों ने चलाया ही है ना, डबल वन और डबल टू। डबल 1 डबल 2 चोरी परवेज अली साहब की बात ना करें, आप इनकी बात करें। नहीं डबल नहीं, वन वो डबल टू एक शहबाज ऐसी शरीफ ने चीज है। उसको जारी नहीं रखा, उस्मान बुजार नहीं ने नहीं, उसको मैं जारी नहीं रखा, मोहसन नकवी ने उसको डबल जारी नहीं वन, रखा। ओ भाई, आप लोगों को एक उठा के एक डबल 1 डबल 2 की इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं, तो उससे क्या बंद करेंगे? इस किस्म की चीजें क्या अगले हुक्मरान ये नहीं कहेंगे, आए हाँ दरखास्तें लिखे ना, आ जाए, आ जाए मेरी बहन, आ जाए मेरा भाई, आजा चाचा, आजा सारा। हाँ भी, क्या अच्छा, हुआ था, अभी कैसे जिनके मरा था बंदे आपका मारे बेटा? जा रहे हैं वो दरखास्तें दे रहे हैं कि हमारे कत्ल हो गए हैं। तो वो बिहाड़ी में क्रॉस वर्सन नहीं हुआ इनके ऊपर कत्ल का? बिहाड़ी में जो बंदे मारे वो क्रॉस वर्सन नहीं हुआ? वहां पे क्रॉस वर्सन हुआ है कत्ल का, इनके ऊपर हुआ वापस है। तो जी, तफ्तीश में तो सीसीडी भरी हो जाएगी। नहीं, बरी तो हो ही जानी है। हुक्मरानों पे भी कब कुछ हुआ है? वो तो हुक्मरान पार्टी है, तो उसने तो बरी हो ही जाना है। भाई क्रॉस वर्जन हो गया, एसएसपी साहब, डीआईजी तो तफ्तीश में निकाल लेंगे उनको, खत्म होती की बात। वो तो बड़ी वाली बात नहीं ना। यही क्रॉस वर्जन, हाँ बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने। यही क्रॉस वर्जन जो है, जो आज बिहाड़ी में होता है, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, पैक हो जाएगा। इसी क्रॉस वर्जन को लेके वो मुद्दई दोबारा कोर्ट में जाएंगे, जिंदा हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, यही तो हो रहा है कि ये जो मुझे कल इस पाकिस्तान में नजर आता है, वो इसका फ्यूचर बड़ा ताबनाक है, वो अच्छा नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि इनको ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए जराए पेशा लोगों को, कैसे डॉक्टरों मिले? से। अदालतें तो सजाएं देने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो भाई मैं, जमानत हो जाती है। आपको याद है वो जो लड़की खातून मोटरवे पे रेप हुई थी, वो बंदा हम्म, कैसे पकड़ा गया था? पता है मुझे, वो जैसे पकड़ा गया था वो उसको ऑलरेडी रेप का मुलजम था। सजा हो उसका चुकी है, उसको उसका फोरेंसिक लैब में रिकॉर्ड मौजूद था उसके। सजा हो गई इसको। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, वो एक दफा तो छूटा ना जमानत पे, एक रेप से तो बाहर आ चुका था ना वो।
آپ हाँ, میری بات वो نہیں سمجھ رہے. चूंकि वो मोटरवे वाला जो रेप था वो इतना मीडिया में हाईलाइट हो गया था कि تو جو उसको सजा اس سے देनी पड़ी پہلے और وہ उसके کئی बाद ریپوں سے ضمانت لے کے باہر آ جاتا تھا, ایک آدھی ریپسٹ تھا, تو ٹھیک ہے نا. دیکھیں بعد میں اس وقت اچھا جو پہلا ریپ ہوا تھا جب اس نے کیا ہوگا اس وقت اس کو 14 سال سزا دے دیتے تو دوبارہ ریپ ہوتا تو کبھی. یہی تو مسئلہ ہے کہ جب عدالتیں سزا نہیں دے رہی, عدالتیں حکومت کے متحد بھی نہیں ہیں, ہمارے جج صاحبان کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں, وہ تاریخ پر تاریخ ڈالتے ہیں, وہ ملزم کو بیل دیتے ہیں, رہا کرتے ہیں, شک کا فائدہ دیتے ہیں. تو حکومت امن رکھنے کے لیے کیا کرے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. حکومت ان سے بات تو کر لے. چیف جسٹس صاحبان ان سے بہت دور ہے ہر چیز میں, تو وہ پیچھے سے جا کے بات کر لیتے ہیں. اس پہ نہیں بات کر سکتے کہ سر یہ دیکھیں یہ جرائم پیشہ لوگوں کا بھی کوئی ٹائم لیمٹ کر دیں, ان پہ بھی کر دیں 4-6 مہینے سال تاکہ ان کو سزا ہو. پھر آپ کہتے ہیں جی وہاں تو گوا نہیں جاتا, عدالتیں تو چھوڑ دیتی ہیں. او بھئی آپ اپنا چلان اس قسم کا بنائیں, اتنا مضبوط بنائیں, گواہ کھڑے کریں تاکہ یہ چھوڑ ہی کسی کیا کو نہ سکیں. سچے گواہ تو آتے نہیں, تو جھوٹے گواہ کھڑے کرتے ہیں. تو یہ میں تو یہ بھی بات نہیں کر جھوٹے گواہ دیکھیں, جس کا اللہ نہ کرے کسی کا ریپ ہو, اللہ نہ کرے کسی کا قتل ہو تو اس کا ڈکیتی میں, بھائی, اس کا تو باپ یا اس کی بہن آ کے گواہی دے گی کہ میرے بیٹی کا ریپ ہو گیا, میری بہن کا ریپ ہو گیا. وہ کہیں تو لوگ پرچے نہیں کٹاتے. مزمل صاحب آپ کس جگہ پہ چل پڑے ہیں. یہاں تو یہ لوگ, کون شریف آدمی کہے گا کہ میری خدا نہ خواستہ میری ماں اور بہن کے ساتھ کسی کے ساتھ ریپ ہو گیا؟ کون پرچے نہیں کراتے لوگ؟ کیا کیسی بات میرے کرتے ہیں ایک دوست کے لوگ؟ گھر پرچے نہیں ڈکیتی ہوئی, ڈکیتی کے ملزم پکڑے گئے. جب پکڑے کراتے. گئے تو ان کے ساتھی گھر آ کے انہوں نے کہا پہچاننا نہیں ہے شناخت پریڈ میں, مار دیں گے. اگلے نے دیکھیں نہیں پہچانا, وہ ڈر گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کوئی اس شناخت غلط پریڈ میں چیز کو, پہچانتا ہے جا کے. آپ اگر کسی غلط چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے بیٹھے ہیں تو میں نے کوئی ڈیفینڈ نہیں کرنا. آپ قطعاً طور پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو. آپ نہیں, سی میں سی نہیں ٹی کو ڈیفینڈ ڈیفینڈ کر, کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ عدلیہ پاپا کو ہماری ڈیفینڈ کرنے بہت بیٹھے ہوئے ہیں, ناقص ہے, عدلیہ کی آپ پولیس کو کارکردگی ڈیفینڈ بہت کرنے کے بری لیے ہے. بیٹھ گئے ہیں. نہیں, آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کہتے نہیں, ہیں میں نہیں مقابلے ڈیفینڈ کر رہا. ٹھیک ہو رہے ہیں, بندے مر رہے ہیں, آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بندے مرنے چاہیے, وہ نہیں, ریپ میں ہو نہیں گیا کہہ نہیں رہا, میں مرتے. کہہ رہا ہوں جب عدلیہ سزا نہ دے تو راستہ کیا ہے؟ راستہ قتل نہیں ہے. ہوں قتل نہیں ہے. کیسے قتل ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ اس کا راستہ یہ ہے کہ عدالتوں سزا نہیں ملے آپ گولی مارتے ہیں اس کو. یہ کس بتائیں نا, کس قانون میں لکھا ہے, کس عدالت نے لکھا ہے, کس ملک میں لکھا ہے, کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر عدالتیں نہیں ہیں تو اس کو گولی مار دیں؟ ہاں جی وہ عدالتیں سزا نہیں دے رہی, گواہ نہیں آتے, بڑی فسودہ ڈالتے ہیں, فضول ڈالتے ہیں, ڈم گولی مارو. یہ کون سا نظام ہے؟ آپ اس نظام کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سی سی ڈی بڑا کر رہی ہے, بھاگ گئی ہے. میں آپ سے متفق ہوں, قتل نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر ملک میں غنڈہ راج بھی تو ہو, یہ بھی تو آپ گنڈا مانیں, راج غنڈہ مٹانے راج کے ہو لیے, جائے اور گا نا. بھائی میرے, آپ دنیا میں جولیانی نے جب کیا تھا بندے نہیں تھے مارے, اس نے آپریشن کیا تھا, بندے اٹھائے تھے, ان کا عدالتی نظام بہت سٹرونگ ہے ایویڈنس کے ساتھ. اس اس نے نے سڑکوں کالوں پہ پہ آپریشن گولیاں نیو ماری یارک میں تھی. کیا. سر ایک دو واقعے ضرور ہوئے, اس طرح گولیاں سڑکوں پہ نہیں ماری تھی کہ وہاں پہ لوگ نیو یارک چھوڑ کے بھاگ جائیں. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا امریکہ میں, جو یہ یہاں ہی پہ ہوتا ہے, یہ وہاں پہ بہت ہوا تھا. لیکن اگر 2 مارے ہوں گے اس کے بعد امن اس طرح نہیں ہوتا. بعد میں کیا نیو یارک کرائم, نیو یارک میں سب سے زیادہ کرائم ہے اب بھی, کیا نیو یارک اس بندے مارنے سے کرائم ختم ہو گیا؟ کبھی بھی نہیں. کرائم ختم کرنے کے لیے مزمل صاحب ان کو اور چیزوں پہ جانا پڑے گا. ان کو یہ دیکھیں نا, یہ چلان نہیں دیتے. ہر جرائم پیشہ لوگوں نے ایک پوری وکلا کی ایک پوری بھاری جماعت رکھی ہوئی ہے, بڑے بڑے وکیلوں کی. وہاں پہ وہ وکیل ہیں جو جہاں پیش ہوتے ہیں 9 10 12 جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ, جہاں پہ جا کے جج صاحب بڑے پریشرائز ہو جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا کوئی نظام ہے, کوئی پولیس کا نظام ہے؟ چلان ان سے بنتے نہیں, عدالتوں میں جا کے وہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار کریں کیا؟ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کریں کیا ہم کرائم کو ختم کرنے کے لیے کریں کیا؟ کرائم کو ختم کرنے کے لیے کرائم نہیں کرنا آپ نے, قتل کو کرنے کے لیے قتل نہیں کرنا آپ نے. یا تو یہاں پہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہے تو اس کا قتل کا بدلہ قتل ہے تو لے آئے نا. کون سا اسلامی نظام نافذ ہے اس ملک کے اندر؟ نام اسلام کا نام ہے لیکن نام تو اسلامی نظام تو نہیں یہاں پہ چل رہا نا, کہ آپ نے سر قلم کر دینا ہاتھ والے کو. کیوں سعودی عرب میں کیوں دوسرے ممالک میں چوریاں ڈکیتیاں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں. وہ سر عام پھانسی لگاتے ہیں, سر قلم کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح سر قلم ہوتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ لوگ اٹھتے ہیں نماز کے ساتھ,
اپنے سونے جیورات چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں, دکانیں کھلی ہیں, شوکیس کھلے ہیں, کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, اسے پتا ہاتھ کٹ جانے ہیں, پاؤں کاٹ دیں گے, گردن کٹ جائے گی. طریقہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جرم کو ختم کرنے کے لیے جرم کریں. یہ جرم کو ختم کرنے کے لیے جرم ہو رہے ہیں. یہ اس کا کون حساب دے گا؟ کیا یہ اختیار کسی میرے پاس, کسی انسان کے پاس, CCD کے پاس ہے؟ بندے کو لینا اللہ کا اختیار ہے, یہ کسی اور کا نہیں, اختیار جج کا بھی نہیں. اختیار ہے. اور جج جب پھانسی دیتا ہے تو وہ کسی کی جان ہی لیتا ہے نا, بے گناہ جان کو ہی بھی لیتا پھانسی دے دیتا ہے وہ. ہاں ہاں کئی بے ہاں, تو گناہ پھانسی دے. لگے ہیں. اور سر بے گناہ پھانسی لگے ہیں تو میں اس کا جواب دے ہوں, وہ جج جواب دے ہے, جائے اوپر جا کے بتائے گا بے گناہ کیسے پھانسی چڑھاتے ہیں آپ لوگ. اگر گناہ گار بھی پھانسی لگا ہے تو وہ اب آپ اس پہ آ گئے ہیں کہ اب جج بھی تو پھانسی لگاتے ہیں. وہ بھائی جج نے تو جب پورا کیس ٹھیک ہوگا, قتل ریپ کا کیس جائے گا, ڈکیتی کا, تو پھانسی لگائے گا, اسے لگانی چاہیے, لگنی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ یہ قاتل ریپسٹ جو ہے نا سزائے موت ہو گیا, بتانا چاہیے. میں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ جو بات کر رہے ہیں مزمل صاحب, میں اس سے اتنی تو بات ٹھیک ہے کہ آپ رہ گیا, لیکن آج آپ میری بات لکھ لیں. یہ جو معاملہ ہے یہ تھوڑا یہ وقتی اچھا معاملہ میں ایک اور سوال, آپ 97 کا بہت واقعہ مثال دیتے ہیں. اگر یہ کیس نہ بھی ہوتا تو انہوں نے شہباز شریف کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس تو بنانا ہی تھا. تو بنا لیں. میں تو چونکہ ریلیونٹ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں. شہباز شریف کے خلاف تو بہت کیس تھے, بعد میں جیل وہ رہے, کتنی جیل کاٹی انہوں نے. تو اگر وہ تو بے یہ باک کیس تھے. ایکسٹرا جوڈیشل کا بھی نہ ہوتا تو ایسا تو نہیں تھا کہ پھر شہباز شریف کے خلاف کوئی کیس نہ بنتا. کیس تو سیاسی بنیادوں پہ بنتے ہیں. شہباز شریف آئے, شہباز شریف نے آ کے اسی قتل میں اپنی ضمانت کرائی, اس دن ساتھ دہشت گردی میں پیش ہوئے, بعد میں مقدمہ خارج ہوا. وہی تھا, شہباز شریف نے منع تھوڑی مارا تھا. بعد میں ان پہ کتنے پرچے بنے, نیب شیب کے, وہ جیلوں میں تو رہے. یہ تو سیاسی معاملہ ہے. یہ دیکھیں نا, اب وہ جو کل کے حکمران تھے آج جیلوں میں ہیں, تو کیا یہ باہر ہیں, یہ حکمران ہیں اور وہ جیل میں ہیں؟ یہ تو یہاں پہ تو میوزیکل چیئر کھیلی جاتی ہے. اب کل وہ ہوں گے تو یہ جیل میں ہوں گے, تو وہ باہر ہوں گے. تو یہاں پہ کون سی بات ہے؟ سب جعلی جھوٹے کیس بنیں گے یہ ان کے اوپر, یہ کل جیل میں چلے جائیں گے. میں یہ بات کہہ ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مثال ضرور تھی کہ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, یہ کوئی سیاستدان کسی کو قتل نہیں کراتا, کوئی جعلی مقابلوں میں نہیں مارتا. نہ یہ مروا رہی ہیں CM صاحبہ, نہ انہوں نے مروائے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ایسا کوئی نظام بنا لیں. عدالتیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو چھوڑ دیتی ہیں, عدالتیں تو ہے نہیں. پھر کرائم کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا میکینزم بنائیں کہ آپ کا کرائم کم ہو جائے. اس کا میکینزم یہ بنایا کہ بندے مار دو. بندے مارنے سے کرائم آپ وقتی طور پہ روک لیں گے. بہت شکریہ ویسے نہیں ارشد روکیں. انصاری صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.